السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم توبہ کے کچھ شروط اور احکام جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو ان کے بعد جو اب تک ایمان نہ لائے تھے یا جنہوں نے اب تک نیک اعمال نہ کیے تھے ان کو نیک اعمال کے کرنے یا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اللہ رب العالمین کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں جو قیامت کی نشانیاں ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے یا نیک اعمال نہیں کیے تھے، اب اگر وہ نیک اعمال کریں گے یا اب وہ ایمان لائیں گے تو ان کو ان اعمال کا یا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں: انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ کہ توبہ اللہ رب العالمین ان لوگوں یہ قبول کرتا ہے جو لوگ انجانے میں، جہالت میں برائیاں کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ وہی وہ لوگ ہیں جن کے توبہ کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اور توبہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قبول نہیں کرتا ہے جو برائیوں پہ برائیاں کیے جاتے ہیں، اور پھر جب موت آتی ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ ان کے توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے جو کافر ہونے کے حالت میں موت کے شکار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ جن کے توبہ قبول نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں دو آیتیں تھیں جن میں ہم نے توبہ کی کچھ شرطیں جانی۔ ہم نے جانا کہ جب قیامت قریب ہو جائے، قیامت نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تو کسی کا ایمان لانا یا کسی کا نیک عمل کرنا یا توبہ کرنا وہاں پہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو پھر قبول نہیں کریں گے، اس کے نیک عمل کو یا اس کے جو ہے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اور ہم نے یہ جانا کہ توبہ اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرتا ہے جو انجانے میں غلطی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ فوراً معافی مانگتے ہیں، اور توبہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے جو برائیوں پہ برائیاں کرتے جاتے ہیں۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم ایمان لے آئے یا اب ہم توبہ کرتے ہیں، یا کفر کی حالت میں جو مر جائے ان کے توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ موت کو جب انسان دیکھ لے اپنے سامنے، یا جو ہے قیامت کی نشانیوں کو دیکھ لے، قیامت قریب ہو تو وہاں پر توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک روایت مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ کو روئے زمین کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے جو دن میں گناہ کرنے والے ہیں ان سے کہ کون ہے توبہ کرنے والا، توبہ کو جو ہے توبہ کرے، میں اس کے توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین دن کے وقت اپنے ہاتھ کو روئے زمین کی طرف پھیلاتا ہے تاکہ جو رات میں گناہ کرنے والا ہے وہ توبہ کرے اور اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرے۔ حین تطلع الشمس من مغربها، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اللہ رب العالمین رات کے گناہ کرنے والوں کو موقع دے گا توبہ کرنے کے لیے، اور دن کے گناہ کرنے والوں کو موقع دے گا اللہ رب العالمین توبہ کرنے کے لیے، جب تک کہ سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ سے نہ نکل جائے۔ جب سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ سے نکل جائے تب یہ موقع پھر کسی کو اللہ رب العالمین نہیں دیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سورج کا اپنے مغرب سے طلوع ہونا یہ میرے بھائیوں توبہ کے نہ قبول ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد توبہ کی قبولیت نہ ہوگی، اللہ رب العالمین توبہ کے لیے موقع کسی کو نہیں دیں گے۔
اس کے بعد ایک ترمذی شریف کی روایت ہے جسے امام ترمذی نے حسن کہا ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 1309 میں اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین بندے کے توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہ پہنچے، یعنی موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے، اس کی روح اس کے حلق میں جب تک نہ پہنچ جائے تب تک اللہ رب العالمین بندے کے توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اگر ان کو توبہ کرنے والا اپنا لے تو اس کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توبہ اللہ رب العالمین اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک انسان اپنی موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے، جب تک کہ اس کو اپنی موت کا یقین نہ ہو جائے تب تک انسان سے اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، انسان اپنے موت کو قریب کب دیکھتا ہے، اس کو یقین کب ہو جاتا ہے؟ جب غرغرے کی حالت ہو جاتی ہے، اس کی روح جب ہے حلق میں اس کے آ جاتی ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب موت آنے والی، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب تک جو ہے سورج اپنے مغرب سے نہیں طلوع ہو جائے اور قیامت کا یقین نہ ہو جائے تب تک اللہ رب العالمین بندے کے توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں جو علامتیں ہیں توبہ کے جو ہے قبولیت کا راستہ جو ہے بند ہونے کے، یہ دونوں میرے بھائیوں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہم غور کریں کہ موت کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح سے میرے بھائیوں قیامت کا آنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیاں جو ہے کب ظاہر ہوں گی ہمیں پتہ نہیں ہے، موت کب آئے گی ہمیں، ہمارے روح جو ہے حلق میں ہمارے کب پھنسے گی، کب غرغرے کے عالم میں ہم ہوں گے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ تیار رہیں، ہمیشہ ہم تیار رہیں، ہم ہمیشہ تیار رہیں کہ ہمیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ جو ہے سوچ ہم رکھیں گے کہ ہمیں کبھی موت آ سکتی ہے تو عبادت میں بھی ہمیں مزہ آئے گا۔ جیسے کہ خشوع کس طرح سے ہم نماز میں لائیں، اس کا ایک جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے نماز پڑھیں کہ گویا یہ ہماری آخری نماز، اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو کس طرح سے ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ اسی طرح سے ہمیں میرے بھائیوں یہ کیفیت اگر لانی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موت ہمیں کبھی بھی آ سکتی ہے، موت ہمیں آنی ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن کب آئے گی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قیامت کا آنا ہے لیکن قیامت کب آئے گی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور ہم میرے بھائیوں توبہ کرتے رہیں ہمیشہ، اور ہم میرے بھائیوں نیک اعمال کرتے رہیں تاکہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں سے ہوں اور ہم ایسے میں سے نہ ہو جو جہنم کا ایندھن بننے والا۔ اللہ رب العالمین جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں سے بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس حلقے میں جو فوائد ہم نے حاصل کیا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ موت کے واقع ہونے سے پہلے توبہ کی جائے۔ توبہ کے قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ موت کے واقع ہونے اور روح کے حلق میں پہنچ جانے سے پہلے ہم توبہ کریں۔ اس کے بعد دوسری جو بات ہم نے جانی وہ یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ توبہ ہم سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے کریں، کیونکہ جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو پھر اعمال کا سلسلہ جو ہے بند ہو جائے گا اور پھر توبہ کی قبولیت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ جو سچے دل سے توبہ کرے گا کسی بھی گناہ سے، پھر وہ جو ہے وہ گناہ پھر سے کر بیٹھے تو اس کا جو پہلا توبہ ہے، جو پہلے اس نے توبہ کیا تھا، اس کا وہ توبہ مقبول ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، لیکن دوبارہ گناہ کرنے کی وجہ سے اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ سچی توبہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں جو 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ہم نے پڑھی، ان کا یہ خلاصہ تھا، ان کا یہ معنی تھا کہ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں، اگر ہم ان شرطوں کے ساتھ جو ہے ان شرطوں، ان نشانیوں کے آنے سے پہلے، موت کے اور جو ہے قیامت کے آنے سے پہلے ہم جو ہے میرے بھائی توبہ کریں گے تو ہمارے توبہ اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ اور ہم نے بہت سے فوائد جانے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، برائیوں سے بچا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو خود سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں، ان پر خود بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔